63 اور 65 کے درمیان رسول اللہ 63 معصوموں میں سب سے زیادہ عمر 70 برس جعفر صادق کی، اس لیے کہ کام بڑا، جو علم کا بڑا کام کرتا ہے وہ یوں بھی زندہ رہتا ہے اور یوں بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اس کی ذہانتوں نے دیکھا کہ یہ قوم جو میں نے بنائی ہے، میرے بعد 7واں امام آئے گا، 8واں آئے گا، 9واں آئے گا، 10واں آئے گا، 11واں آئے گا، 12واں آئے گا، اور ایک دن یہ قوم بے امام کی ہو جائے گی، اس لیے کہ 12واں پردے میں چلا جائے گا۔ اتنی محنت سے میں نے یہ قوم بنائی ہے، اس کے پاس امام نہیں ہوگا تو کہاں بھاگی بھاگی پھرے گی، کہاں بھٹکی بھٹکی پھرے گی؟ کیا دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے چلنے لگے گی؟ جب 12واں پردے میں جائے گا تو کون انہیں پکارا کرے گا، آؤ مدرسہ لگ گیا؟ یہ تو بکھر جائیں گے، ساری محنت نبی کی بیکار جائے گی، ماضی کی محنتیں حسن اور حسین کی بیکار جائیں گی، قوم تو بے سہارا ہو جائے گی۔ اس کو علم کون دے گا؟ ان کو ہدایت کون دے گا؟ یہ امام سے مل نہیں پائیں گے، امام زندہ ہوگا نہ یہ خطوط لکھ پائیں گے، نہ ان کی بارگاہ میں پہنچ پائیں گے۔ ہم اس قوم کو دنیا کی سب سے بڑی قوم کیسے بنا دیں کہ نہ یہ کسی سیاسی رہنما کے پیچھے جائے، نہ شیطان اسے اغوا کر کے لے جائے، نہ یہ شیطانی فکر پہ چل پائیں، ان میں آپس میں محبت بھی رہے، دوستیاں بھی رہیں، سب ایک دوسرے کو جانے بھی، چہرے بھی پہچانے، ایک جگہ جمع بھی ہو جائیں، اور جب جمع ہو جائیں تو یہ بھی نہ پتا چلے اس میں امیر کون ہے، غریب کون ہے، سید کون ہے، شیخ کون ہے، کچھ بھی پتہ نہ چلے، بس یہ لگے کہ سب ایک ہے، چہروں سے پتہ لگے ایک ہے۔ لیکن جمع کیسے کیا جائے؟ اس لیے امام نے طے کیا کہ ہم ایک ثقافت بناتے ہیں، اس ثقافت کے حصار میں ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کے حوالے ایک تمدن کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بنایا تمدن ہے، جب تک تمہارے ہاتھ میں رہے گا کوئی تمہیں بہکا نہ سکے گا، اپنی طرف لے جا نہ سکے گا، سیاست میں نہیں لے جا سکتا۔ ثقافت بنا کر، تہذیب بنا کر اس کا نام رکھا آزاداری۔ آزاداری حسین، یہ انگریز لکھ رہا ہے، جرمنی لکھ رہا ہے تمہاری آزاداری کو کہ امام صادق نے ایک تہذیب بنا کر دی اور کہا اب تمہیں پوری دنیا میں بکھر جانا، جس بھی بر اعظم میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، فضا میں چلے جاؤ، جو ملک پسند آئے وہاں رہنا، لیکن تہذیب ساتھ رکھنا۔ تہذیب ساتھ رکھو گے تو تمہیں پتہ نہیں لگانا پڑے گا کون کہاں رہ رہا ہے، پتے نہیں ڈھونڈنا پڑیں گے، خط نہیں لکھنے پڑیں گے، دعوت نامہ نہیں، بس اعلان کرنا کہ علم بلند ہو گیا، لوگ علم دیکھ کے آ جائیں گے۔ جیسے ہی علم بلند ہوگا عباس کا، گھروں سے لوگ نکل پڑیں گے علم کے پیچھے پیچھے، علم تمہارا رہنما۔ اب جلوس نکال لینا، تمہارے جلوس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آگے علم چلے گا، پیچھے مجمع چلے گا۔ آپ سمجھے؟ بلایا جاتا ہے ہاتھ کے اشارے سے، آؤ 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 آؤ۔ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی رہی؟ جیو پہ میسج فلم آ گئی، اس میں تم نے دیکھا مسجد نبوی میں بلال اذان دے رہے تھے، کیسے دے رہے تھے اذان؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان بلاوا ہے، لیکن اب آج کا کون مؤذن؟ اس لیے کہ مسجدیں ہیں قلعے، مؤذن ہے اندر، نہ مؤذن نظر آ رہا ہے، نہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، نماز پڑھنے جائیں کیسے؟ علم باہر ہے، پنجا بلا رہا، آؤ آؤ۔